ہمارے ایک صاحب علم انہوں نے سوال بھیجا ہے کہ یتیم پوتے کے میراث پر توجہ ڈالے. اب اصل میں ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ میں، کیونکہ یہ موضوع زیادہ پرپیچ ہے، میں ضرور کبھی اس پر سارا خیال کروں گا، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ شریعت میں ترکے کا اصول یہ ہے کہ رشتہ داروں کو ترکہ دیا جائے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑا دیندار ہو اور بہت پڑھا لکھا ہو تو اس کو ترکہ دے دیا جائے. نہیں، جو قرابت دار ہوگا مرنے والے کا اس کو ترکہ دیا جائے گا. اب اگر تمام قرابت داروں کو ترکہ دیا جاتا تو وہ تو جوتیوں میں دال بانٹنے کی نوبت آ جاتی. اگر 1 بیگھہ زمین ہے اور اس کے قرابت دار 100-200 ہیں تو آپ سوچئے کتنی زمین ایک آدمی کے حصے میں آتی. تو اس لیے قرآن نے یہ کہا کہ جو اقرب ہوں گے، قرابت داروں میں بھی جو سب سے زیادہ قریبی ہوں گے ان کو ترکہ ملے گا. جیسے کسی آدمی کے باپ بھی ہیں اور دادا بھی ہیں تو باپ کو ملے گا، دادا کو نہیں ملے گا، کیونکہ باپ قریبی رشتہ دار. کسی آدمی کے بیٹے بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں تو بیٹے کو ملے گا، بھائی کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ بیٹا بھائی کے مقابلے میں زیادہ قریبی رشتہ دار. اسی طرح اگر کسی آدمی کے بیٹے بھی ہیں اور پوتے بھی ہوں تو قریب کون ہے؟ بیٹے قریب ہیں تو بیٹے کو حصہ ملے گا، پوتے کو حصہ نہیں ملے گا. اب یہ خیال ہوتا ہے کہ کیا پوتے کی پھر پرورش کیسے ہوگی؟ تو فرض کیجئے کہ اگر دادا کو چھوڑ کر ہی نہیں گیا ہوتا تب کیسے پرورش ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتے. تو اصل میں شریعت میں اس بات کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ اس کے لیے اس کو ہبہ کیا جائے، اس کے لیے وصیت کی جائے، اور اس کا مینٹیننس بھی دادا پر واجب ہوگا اگر پوتا ابھی نابالغ ہے، کم عمر ہے. تو دیکھیے ہو سکتا ہے کہ اس کو ترکے میں ملتا 1/10، اگر وہ وارث ہوتا تو 1/10 ملتا. لیکن دادا نے کہا کہ بھئی یہ میرا پوتا یتیم ہے، اس کا باپ نہیں ہے، چلو ہم اس کو 1/4 دے دیتے ہیں. یہ ہبہ ہے، گفٹ دینا ہے. دادا اگر اپنے پوتے کو گفٹ کر دے، کتنا بھی گفٹ کر دے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. اور دوسری شکل ہے وصیت کی. جب انسان نے دیکھا کہ اس کا بیٹا اس کے سامنے گزر گیا تو وہ پوتے کے لیے وصیت کر سکتا ہے. وصیت اگر بیٹا جو وارث ہو اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، لیکن پوتا چونکہ وارث باقی نہیں رہا اب اس کے لیے وہ ول کر سکتا ہے، وصیت کر سکتا ہے، اور 1/3 تک وصیت کر سکتا ہے. شاید ترکے میں اس کو 1/3 جائیداد نہیں ملتی، لیکن وصیت کے ذریعے اس کو 1/3 جائیداد مل سکتی ہے. تو شریعت نے اس کے لیے یہ 2 راستے کھلے رکھے ہیں، ایک تو ہبہ، گفٹ، اور دوسرے وصیت یعنی ول. یہ 2 راستے اس کے لیے ہیں جس کے ذریعے پوتے کو اگر چاہے دادا تو جو حصہ اس کو ترکے میں ملتا اس سے بھی زیادہ مل سکتا ہے. اور تیسرے اس کی کفالت دادا پر واجب ہے، جیسے باپ پر اس کی پرورش واجب تھی ویسے دادا پر واجب ہو جاتا ہے. اور یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پوتا ہمیشہ چچا کے مقابلے میں غریب ہی نہیں ہوتا ہے. جس وقت دادا نے کاروبار شروع کیا اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ اپنے بچوں کو پڑھائے. جو چچا وغیرہ تھے معمولی تعلیم انہوں نے حاصل کی اور اسی کے لحاظ سے ان کو جاب ملی. اب اللہ نے بعد میں پیسہ دیا، اب اپنی اولاد کو اچھا پڑھایا، اچھی تعلیم دلائی، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا. تو چچا بیچارے کی آمدنی تو وہی 10-15 ہزار روپے مہینہ رہ گئے، اور پوتے کو جو تعلیم دلائے گی اس کی وجہ سے وہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی سیلری پاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے اور بہت ہوتا ہے.
خاص کر جب بچہ بیٹا گزر جاتا ہے تو دادا کا جھکاؤ اس پوتے کی طرف بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو اپنے بیٹوں کے مقابلے آئندہ اس کی معاشی حالت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پوتا ہمیشہ بیچارہ ہوگا، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوگا اور غریب ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بہت سی دفعہ اس کے مالی حالات اپنے چچاؤں سے بہت بہتر ہوتے ہیں۔ تو یہ اصل میں اصول ہے شریعت میں، میراث کی تقسیم ہوگی رشتہ داروں میں، قریب ترین رشتہ داروں میں، قریب کے رشتہ داروں کی وجہ سے دور کا رشتہ دار اس کو میراث نہیں ملے گی، اس لیے بیٹوں کی موجودگی میں پوتے کو میراث نہیں ملے گی۔ لیکن پوتے کے لیے یہ دو راستے کھلے ہوئے ہیں، دادا اس کو ہبہ کر دے یا اس کے لیے وصیت کر دے۔ اور سماج میں جو سمجھدار لوگ ہوں، علماء ہوں، ان کو چاہیے کہ اگر کسی کے ہاں ایسا حادثہ ہو جائے، اس کی زندگی میں اس کے بیٹے کا انتقال ہو جائے، تو جا کر دادا کو سمجھائیں کہ دیکھو تمہارا یہ پوتا ترکے سے محروم ہو جائے گا، تم اس کے لیے کچھ وصیت کر دو۔ میرا اپنا بھی یہی معمول ہے، جب بھی اپنے متعلقین میں کسی کا انتقال ہوتا ہے اور یہ صورتحال ہوتی ہے تو میں جا کر تعزیت کر کے پہلی بات ان سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے آپ مسئلہ سمجھ لیجیے، یہ جو بچے ہیں یہ آئندہ ترکے میں مستحق نہیں ہو سکتے، تو آپ ان کے لیے یا تو کچھ ان کو ہبہ کر دیجئے یا آپ ان کے لیے وصیت کر دیجئے، تو جتنا ترکے کا حصہ ہوتا اس سے زیادہ اس کو مل سکتا ہے۔ تو اس پر میں اتفاق کرتا ہوں، کیا یہ